ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج الحمدللہ عید الفطر کا دن ہے اور پوری دنیا کے اندر مسلمان عید الفطر کی خوشی منا رہے ہیں۔ عید الفطر جو ہے محبت اور ذوق کے ساتھ منا رہے ہیں۔ عید الفطر کیا چیز ہے اور عید کس کو کہا جاتا ہے؟ آج ہمارے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید خوشی کو کہتے ہیں، حالانکہ اصل معانی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو معنی عام کر دیا جاتا ہے پھر اسی پر جو ہے معاشرہ اپنی رسومات بنا لیتا ہے۔ اب اس کو کہا عید خوشی منانے کا دن ہے تو ایک دم بازار بھر جاتے ہیں، پھر رات پوری رات بازاروں کے اندر کس طرح مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اور پھر یہ جملہ کہتے ہیں کہ عید ہے یعنی خوشی کا دن ہے ہمارا اور ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ عید کا یہ معنی کہاں سے لیا گیا، کس کتاب میں کس لغت میں عید کا معنی خوشی ہے؟ عید کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے لوٹ کر آنا، بار بار آنا، واپس آنا، یعنی اس سال یہ دن آیا، اگلے سال پھر آئے گا، پھر یہ اگلے سال آئے گا، پھر اس سے اگلے سال آئے گا، یوں انسان دنیا سے چلے جائیں گے لیکن یہ دن بار بار آتا رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ دن ہمیں کسی خاص نسبت سے عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو یہود تھے وہ 2 دن مناتے تھے، پھر ایک دن جو ہے یہود مناتے تھے، ایک دن نصارہ مناتے تھے، اور 2 دن جو ہے مدینہ منورہ کے باسی جو رہنے والے تھے وہ مناتے تھے۔ اب ہندوؤں کے اندر بھی 2 دن منائے جاتے ہیں، دیوالی کے، ہولی کے۔ اب اسی طرح آپ جتنے بھی آسمانی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ان کے اندر اس طرح دن متعین نہیں کیے جیسے اسلام نے متعین کیے۔ آپ سے پہلے اگر عیسائیوں نے اپنا دن لیا عید کا تو وہ خود متعین کیا، اللہ نے متعین نہیں کیا، نہ اللہ کے نبی نے۔ یہود نے اپنا عید کا دن متعین کیا تو خود کیا، اللہ نے یا اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ اسی طرح باقی جتنے بھی آج دنیا میں مذہب ہیں یا جتنے بھی لوگ نام لیتے ہیں کسی نہ کسی آسمانی کتاب کی نسبت کی، انہوں نے جو عید کے دن متعین کیے وہ انسانوں کی زبان نے کیے، مخلوق کی زبان نے کیے، اللہ یا اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیے۔ اب آپ دیکھیے کہ عیسائیوں نے اپنا عید کا دن متعین کیا تو عیسائیوں نے سوچا کہ عید کا دن اس کو کیسے قرار دیں۔ انہوں نے اس پر بیٹھ کر ان کے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو لے لیا، پیدائش کو لے لیا، اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے آپ کی پیدائش کا دن ہمارا عید ہوگا، اور اس کو 25 دسمبر کو کرسمس کا نام انہوں نے دیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو انہوں نے دنیا میں تشہیر کی، عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں ولادت کو عام کیا، یہاں تک کہ آج پوری دنیا کے اندر عیسائیوں سے زیادہ مسلمان، ہندو اور دیگر ادیان والے جو ہیں وہ کرسمس کا ڈے مناتے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تو لے لی انہوں نے، لیکن آج پوری دنیا کے اندر ایک عیسائی ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ادا اپنانے والا ہو، ایک سیرت اپنانے والا ہو، ایک سنت اپنانے والا ہو۔ کوئی ایسا عیسائی دنیا کے اندر ہمیں نہیں ملتا جو کھڑا ہو کر بڑے دعوے کے ساتھ کہے، فخر کے ساتھ کہے کہ میرے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی یہ سنت زندہ ہے، میں یہ سیرت، یہ سنت ان کی زندگی سے لیتا ہوں۔ کیوں کہ انہوں نے پیدائش لے لی لیکن مقصد کو نہیں لیا۔ اصل مقصد حیات ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہود مدینہ منورہ گئے، یہود حضور علیہ السلام مدینہ گئے، آپ نے جا کر پوچھا
کہ یہ جو تم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہو آخر کوئی وجہ تو ہوگی۔ بنو قریظہ دیگر سے آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمارے نبی موسیٰ کلیم اللہ جب فرعون کے مظالم سے نکلے ہم لوگ ان کے ساتھ تھے، ہمارے باپ دادا، تو آگے دریا آ گیا، دریا نے رستے دیے، ہمارے باپ دادا موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ دریا کراس کر گئے، اور جب دریا کراس ہوا ہم یہاں سے نکلے، وہاں سے فرعون مع لشکر داخل ہوا، اللہ نے پانی کو حکم دے دیا، اس نے پورے 6 لاکھ کے لشکر کو اور فرعون کو تباہ و برباد کر دیا، موت ان پر مسلط کر دی، ہمیں اللہ نے نجات دے دی۔ ہم نے بیٹھ کر سوچا جس دن ہمیں نجات ملی ہم اس دن عید قرار دیتے ہیں، تو وہ دن روزہ بھی رکھتے تھے اور ان کا دن ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہمارے زیادہ قریب ہیں، ہم پر حق زیادہ ہے کہ ہم بھی شکرانے کے روزہ رکھیں۔ اس دن عاشورہ کا دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا پھر بعد میں۔ تو اب عیسائیوں نے بھی اپنے دماغ سے عید قرار دی، یہودیوں نے بھی اپنے دماغ سے عید قرار دی، پھر جو عرب کے لوگ تھے وہ 2 دن کھیلتے تھے، تیر اندازی کرتے تھے، ساروں نے بیٹھ کر کہا ہمیں انجوائمنٹ کا، ہمیں آؤٹنگ کا، ہمیں سیر و تفریح کا، کھیل تماشوں کا کوئی دن متعین ہونا چاہیے۔ اب سال میں 2 دن عرب کے لوگوں نے بیٹھ کر متعین کر لیے اور 2 دن وہ عید قرار دیتے تھے اور کھیلتے تھے، تماشے کرتے تھے، میلے لگاتے تھے، اور اس طرح پارٹیاں ہوتی تھی، ڈانس ہوتا تھا، شراب پی جاتی تھی، یہ سارے کام 2 دن کھل کر کرتے تھے۔ اور پورے عرب کے اندر ان دنوں کے اندر جو ہے یہ پورا مشہور تھا کہ یہ سارے کام کیے جاتے ہیں اور اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اور پھر آج آپ یہاں کے کلچر کو دیکھیں کہ ہندو کا کلچر جو تھا وہ سال میں 2 دن دیوالی اور ہولی مناتا تھا، اس میں بھی طوفان بدتمیزی ہے۔ آج بھی دیوالی اور ہولی کے تہوار آپ دیکھ لیں، اس میں کس طرح رنگ پھینکے جاتے ہیں، کس طرح نامحرم عورتوں کے ساتھ کس طرح مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، کس طرح جو ہے اس میں بدتمیزیاں کی جاتی ہیں اور آوارگیاں کی جاتی ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے دماغ سے 2 دن متعین کیے، ان دنوں کو عید قرار دیا۔ اب آپ انسانوں کے دماغ دیکھیں، جب انسان کا دماغ کوئی فیصلہ کرے گا اس میں کمیاں رہ جائیں گی، اس میں کوتاہیاں رہ جائیں گی، اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی قباحت ہوگی۔ اب ہمارا اسلام آیا، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن مسلمانوں کو دیا۔ مسلمانوں کے پاس عید کے دن نہیں تھے، مسلمان دیکھتے تھے یہودیوں کو، مسلمان دیکھتے تھے عیسائیوں کو، مسلمانوں کو کلچر پتہ تھا ایران کا، کیسر کا اور ہندو کا، اور اسی طرح عرب کے مشرکین کا اور مدینہ کے اندر رہنے والے عرب کے باسیوں کا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محروم نہیں چھوڑا، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہمیں عید وہ 2 دن دیے ہیں جو کائنات میں کسی کو نہیں ملے۔ ہمارے پاس بڑے فخر کے ساتھ ہر مسلمان برملا بڑے مجمع کے اندر پوری دنیا کے سامنے آج ہم انٹرنیٹ پر ہم ہر جگہ چیلنج کر کے کہہ سکتے ہیں ہمارے 2 عید کے دن ہیں۔ کتنے عید کے دن ہیں؟ 2 ہیں، جو کس نے بنائے ہیں؟ نبی اللہ اور اللہ کے۔ اب اگر کوئی تیسرا بنائے گا تو وہ اپنے دماغ سے بنائے گا نا، وہ کہے گا یہ بھی عید کا دن ہے، تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بنایا۔ اب آپ دیکھیے ہم پوری دنیا کے کافروں کو چیلنج کرتے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ کائنات کے سارے انسان جمع ہو جائیں، ان کے پاس عید کے دن ہیں، ان کی عید کے، لیکن اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے نہیں ملے۔ ہمارے پاس عید کے دن ہیں، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے ملے ہیں۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا عید کا کون سا دن قرار دوں؟ اب صحابہ سوچ رہے ہیں کہ شاید عید کا دن تو ہو سکتا تھا نا، جب ہمارے نبی غار حرا میں وحی نازل ہوئی وہ دن تو عید ہے، جس دن نبوت ملی وہ عید ہے،
جس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کرتے ہیں وہ عید ہے، جس دن غار ثور میں آپ 3 دن قیام کرتے ہیں، قرآن اترتا ہے وہ عید ہے۔ اب آپ علیہ السلام پہلی مسجد قباء کا بنیاد رکھتے ہیں وہ عید ہے، مسجد نبوی کی بنیاد رکھتے ہیں وہ عید ہے۔ حضور علیہ السلام جو ہے پہلا غزوہ کرتے ہیں، اللہ فتح دیتے ہیں بدر کے دن، وہ عید بن سکتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 صحابہ کو حدیبیہ میں جنت کی بشارت ملتی ہے، وہ عید کا دن ہے۔ بدر میں 313 کو جنت کی بشارت ملتی ہے، وہ عید کا دن بن سکتا تھا۔ پہلا حج فرض ہوتا ہے وہ عید کا دن بن سکتا تھا، روزے فرض ہوتے ہیں عید کا دن روزے کے پہلے دن بن سکتا تھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام فاتح مکہ بن کر مکے اپنے آبائی گھر میں، آبائی شہر میں داخل ہوتے ہیں، 10,000 نفوس قدسیہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، عید کا دن بن سکتا تھا۔ حضرت بلال کو جن کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، مکہ کی گلیوں میں مارا جاتا تھا، آپ احد کہتے تھے، لیکن آپ کو رسول اللہ نے کہا بلال انہی جوتوں کے ساتھ کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور اللہ کی تکبیر کو بلند کر اذان دے، تیری اذان آج کعبے کی چھت پہ پہلی مرتبہ گونجے گی، کائنات کو پتہ چلے گا۔ جس کو کمتر سمجھتے تھے، ذلیل سمجھتے تھے، اس کی شان غلامی رسول کے بعد یہ ہے کہ کعبہ اس کے پاؤں کے نیچے ہے اور وہ کعبے سے بھی بلند ہے۔ اللہ نے اس کو شان اور مقام یہ دیا ہے۔ وہ عید کا دن بن سکتا تھا۔ 1.25 لاکھ صحابہ حضور کے سامنے تھے، حضور عرفات کے میدان میں خطبہ دے رہے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ دن عید بن سکتے تھے۔ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو کس سے جوڑا؟ مسلمان اپنی عبادت کو خود کریں، اپنی عبادت کرنے کے بعد کسی خاص دن کے ساتھ عید کا تعلق نہ جوڑیں کہ کسی کی ولادت، کسی کی وفات، کسی مارکا، کسی اور کے کام سے عید کا تعلق نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوا، وہ فوت ہوا، اس نے کامیابی حاصل کی۔ یہ تو یہودی کرتے تھے، یہ تو نصارہ کرتے تھے، یہ تو مشرک کرتا تھا کہ وہ کامیابی ملی ہم عید کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، خود عبادت کرو، خود روزے رکھو، خود تراویح پڑھو، خود مجاہدہ کرو، اور جب 30 دن گزریں گے تمہیں اللہ تعالیٰ جو خوشی عطا فرمائے گا، جو نعمت عطا فرمائے گا، اسے عید کہا جائے گا۔ خود دوسروں کے پیچھے نہ چلو، یعنی ہمیں روکا گیا اپنی عبادت، اپنا مجاہدہ، اپنی ریاضت۔ اب 29 دن آپ نے روزے رکھے، 29 دن پاکستان والوں نے، باقیوں نے 30 دن رکھ لیے ان کا چاند کے حساب سے۔ اب اگر آپ نے 29 دن مشقت کاٹی، بھوک کاٹی، پھر آپ نے تراویح کو ادا کیا، پھر اعتکاف کیا، پھر آپ نے حلال حرام کو چھوڑا، حلال اختیار کیا، حرام کو چھوڑ دیا، پھر جائز اور ناجائز کی تمیز کی، پھر آپ نے مساجد کو بھرا، پھر آپ نے قرآن پاک کو وہ پورا سال جو غلاف میں لپٹا ہوا تھا اسے کھولا، پڑھا۔ پھر جو کبھی مسجد میں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مسجد گئے ہی نہیں بیچارے پورا سال، رمضان میں کچھ توفیق مل گئی، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ نے کہا کہ تو سال میں ایک بار ہی گیا ہے نا، تو رمضان میں ہی گیا ہے، خالی تو نے قرآن سال بعد ہی کھولا ہے، تو نے ٹوپی سر پہ سال بعد ہی رکھی ہے، لیکن جا، تیرے لیے بھی یہ عید کا دن ہے۔ اب تو نے خود کچھ کیا ہے، یہ نہیں کہ دوسروں کے کیے پر جو ہے خوشیاں منائی جائیں کہ فلاں پیدا ہوئے، فلاں وفات ہوئی، فلاں کا یہ ہوا۔ ہمارے نبی نے ہمیں عید کا وہ دن دیا جس دن بندہ خود عبادت کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا عید کیا ہے؟ کہا جس دن گناہوں سے بچ جاؤ وہ تمہاری عید ہے۔ اب یہ 29-30 دن ہم گناہوں سے بچے، کوشش کی، اللہ نے ہمارے لیے عید قرار دے دیا۔ پھر عید البقر، وہ بھی ہمارے حج کے ارکان ادا ہوئے، اور وہاں پر عرفات میں لوگ کھڑے ہوئے، روئے دھوئے اللہ کے سامنے۔ اللہ نے کہا آج سارے عرفات والوں کو میں نے بخش دیا، ایسے ہیں جیسے آج ماں کے رحم سے پیدا ہوئے۔ اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے ان کے ساتھ اپنی نسبت قائم کی کہ قربانی کی، اپنے پیسے سے قربانی کی، خود عمل کیا کہ اپنا پیسہ لگایا،
اللہ نے کہا آج تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس عید کے کتنے دن ہوئے؟ 2 دن۔ آج ہر مسلمان کو یہ یاد رکھنے چاہیے جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان، جو روزے رکھے رمضان کے، ثم اتبع 6 من شوال کان کصیام الدہر، اور اس آدمی کو اس کے بعد رمضان کے روزوں کے بعد اس نے 6 شوال کے روزے رکھے تو ایسا ہے گویا کہ پوری زندگی اس نے روزے رکھے۔ یہ مسلم شریف میں بھی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے۔ اب الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے اسے زندگی بھر کے روزوں کا کانا کا صیام الدہر، دہر زمانے کو کہتے ہیں، پورا زمانہ اس نے روزے رکھے۔ جب نماز فرض ہوئی 50 نمازیں تھیں، آپ کو پتہ ہے نا۔ اب حضور علیہ السلام اللہ سے تخفیف کراتے رہے، اللہ کے حضور میرے آپ کے لیے، ہمارے نبی کو 50 نمازیں بھی آپ پڑھ سکتے تھے اور آپ نے پوری زندگی ایسی عبادت کی جو آج حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن میرے آپ کے لیے سہولت کی کہ میری امت کے لوگ تو آج 5 بھی نہیں پڑھ رہے۔ آج دیکھیے نمازوں کا یہ حال ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، جس کی نماز پوری وہ بخشا جائے گا۔ تو نماز کے بغیر دین نہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں تارک الصلاۃ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ فوت ہو جائے ولا یکفن ولا یغسل ولا یدفن فی مقابر المسلم، اسے غسل نہ دو، کفن نہ پہناؤ، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ تو اس لیے نماز کی پابندی کریں۔ نماز آج آپ نے رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اب پورا سال نمازی بن جائیں، یہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے۔ نماز بندے پہ اللہ نے فرض کی ہے، کسی اور بندے نے نہیں۔ تو جو بندہ 5 نمازیں پڑھے گا 50 کا اجر ملے گا، جو 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھے گا اسے 10 مہینوں کا اجر ملے گا، 10 گنا اللہ بڑھاتے ہیں۔ اور جو 6 روزے وہ رکھے گا شوال کے تو 60 وہ روزے بن گئے، تو یوں 12 مہینوں کے روزوں کا اجر مل جاتا ہے۔ صدقہ فطر یہ روزوں کا کفارہ ہے، جو آپ کے روزوں میں کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی، تراویح میں، قرآن میں، نماز میں، اعتکاف میں، دیگر چیزوں میں، تو آپ صدقہ فطر دیتے ہیں۔ یہ صدقہ فطر جو ہے آپ کے روزوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور وہ روزے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، جب صدقہ فطر دیا جاتا ہے تو پھر یہ روزے جو ہے یہ آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے صدقہ فطر یہ ادا کریں، اور وہ بھاگتے چوڑ کی کہتے ہیں لنگوٹی صحیح، وہ صدقہ فطر نہ دیں جو عام دنیا کے سارے لوگ دے رہے ہیں۔ ایک عام مزدور آدمی ہے وہ بھی 350 روپے دے رہا ہے گندم کے مطابق، اور ایک بندہ جو ہے وہ پیسے والا ہے اور اس کے پاس گھر میں 2 3 گاڑیاں کھڑی ہیں، موبائل اس نے آئی فون رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی 350 روپے دے رہا ہے۔ یہ ظلم ہے اور یہ بہت زیادہ ناانصافی ہے اسلام کے ساتھ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، امت محمدیہ کے ساتھ۔ وہ آدمی تھوڑا سا بڑھ جائے، وہ کھجور کے مطابق دے دے، اور جس کے پاس اچھے گھر ہیں، کوٹھیاں ہیں، ڈیفنس میں رہتے ہیں، بیریا ٹاؤن میں رہتے ہیں، عسکری میں رہتے ہیں، وہ بھی 350 روپیہ نکال کے دے رہا ہے۔ اللہ کا خوف کرو۔ آپ تو کشمش کے مطابق دیں، ہمارے نبی نے پوری زندگی کشمش کے مطابق صدقہ فطر دیا ہے، اور وہ بنتا ہے تقریباً 4500 کے قریب۔ تو آپ جو ہے گندم 350 ہی نکال کے دے رہے ہیں، کسی غریب کا کیا بھلا ہوگا؟ آپ دیں کھجور کے مطابق، آپ دیں جو ہے جو کے مطابق، آپ دیں کشمش کے مطابق، آپ دیں۔ اگر بہت ہی غریب ہیں، اور لیکن بہت غریب پہ تو صدقہ فطر ہے ہی نہیں، لیکن اگر آپ معتدل ہیں، اعتدال والے ہیں، پھر آخری آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے، تو بچے آپ کے 17-18 بچے ہیں، تو پھر آپ 350 روپیہ دے دیں۔ 2 بچے ہیں ٹوٹل گھر میں، اور آپ جو ہے نا ان کو بھی 350 دے رہے ہیں، 2 ان کا 350 کتنا ہو گیا؟ 700، اور 2 میاں بیوی کتنا ہو گیا؟ 1400 روپے میں کوئی کھانا کھا سکتا ہے ایک ٹائم کا ایک فیملی؟ اب دیکھیں نا، ظلم ہے نا یہ۔ تو اس لیے ہمارے نبی نے کشمش کے مطابق دیا ہے۔ کوشش یہ کریں جو اپنی حیثیت دیکھیں،
آپ یہ نہیں اللہ کو دھوکہ نہ دیں، اگر آپ کشمش کے مطابق دیں گے اللہ آپ کو اگلے سال تک اتنا ہی مالدار کر دے گا جس کی مطابق آپ نے صدقہ فطر دیا ہے۔ مالدار بننا چاہتے ہیں، صدقہ فطر زیادہ سے زیادہ نکالیں، اور مجھے نہ دیں، یہ میں اپنے لیے آپ کو ترغیب نہیں دے رہا کہ آپ سمجھے شاید میں، آپ اپنے محلے میں کسی کو دیں، اپنے کسی بھی رشتہ دار کو دیں، کسی بیوہ کو دیں، کسی یتیم کو دیں، یا مدرسے میں دیں، سب سے بہترین مدارس ہیں، اور آپ وہاں دیں، اپنے جاننے والوں کو دیں، لیکن اتنا دیں جو آپ کو پتہ ہے آپ کے اللہ نے آپ کو کتنا مالدار بنایا ہے۔ میرے لیے آپ مالدار کتنے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ اور آپ کو تو پتہ ہے نا۔ بعض کا بیوی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، بیوی کو آپ میں سے اکثر کی تنخواہ کا بھی نہیں پتا ہوگا، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ تو اس لیے جتنا آپ کے پاس ہے اس کے مطابق نکالیں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔